السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اظہر فاروق۔ پاکستان کے سیاسی حالات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ الیکشن کمیشن نے بالآخر ان 33 قومی اسمبلی کے حلقوں میں انتخابات کا اعلان کر دیا ہے، شیڈول دے دیا ہے، جو کہ پی ٹی آئی کے ارکان کے استعفوں کی منظوری کے بعد خالے ہوئے تھے۔ دوسری طرف سابق وزیر اعظم عمران خان نے ایک مرتبہ پھر خبردار کیا ہے کہ وہ 2 ہفتے کے اندر عوام میں دوبارہ جا رہے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے اپنے قتل کا منصوبہ سازوں کے حوالے سے بھی آگاہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی سیاست کا اب مستقبل کیا بننے جا رہا ہے، اس پر بھی آپ کے ساتھ بات ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے بالآخر ان 33 حلقوں کے شیڈول کا اعلان کر دیا ہے۔ 16 مارچ کو 33 حلقوں میں انتخابات ہوں گے۔ یہ حلقے پی ٹی آئی کے ارکان کی وجہ سے خالی ہوئے تھے اور اسپیکر قومی اسمبلی نے استعفے پی ٹی آئی کے منظور کر لیے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب باقی جو قومی اسمبلی کے خالی حلقے ہیں ان میں بھی الیکشن کمیشن انتخابات کرائے گا۔ الیکشن کمیشن کے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جلد ہی باقی حلقوں میں بھی شیڈول جو ہے باقی حلقوں کے حوالے سے بھی جاری کر دیا جائے گا۔ تاہم پی ڈی ایم یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ اب ان ضمنی انتخابات میں حصہ نہیں لے گی، کیونکہ پی ڈی ایم کا خیال ہے کہ 5-6 مہینے کے لیے ایکسرسائز کی اب کسی طور پر بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پی ڈی ایم کو جو مقصد چاہیے تھا وہ قومی اسمبلی میں حاصل کر چکی ہے، یعنی کہ اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کی قیادت میں جو اب اس وقت گروپ موجود ہے وہ پی ڈی ایم کے لیے اب اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ یعنی کہ پی ڈی ایم کو اب حکومت بچانے کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی خطرہ موجود نہیں ہے، اس کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ پی ڈی ایم کی حکومت اب محفوظ ہاتھوں میں آ چکی ہے۔ اگر اس حوالے سے اعتماد کے ووٹ کے حوالے سے صدر مملکت وزیر اعظم کو کہتے یا کوئی اتحادی جماعت نکل جاتی اور پی ٹی آئی کے ارکان ایوان میں موجود ہوتے تو یقینی طور پر شہباز شریف کے لیے مشکلات بڑھ سکتی تھیں، لیکن اب وہ ان مشکلات سے نکل آئے ہیں۔ دوسری طرف کے پی کے اور پنجاب میں ہونے والے جو انتخابات ہیں، یہ 2 اسمبلیوں کے، وہ انتخابات نہیں ہو رہے۔ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ان 2 اسمبلیوں کے انتخابات نہیں ہوں گے، یعنی کہ یہ 2 اسمبلیوں کے انتخابات اب عام انتخابات کے ساتھ ہوں گے، اکتوبر میں ہوں گے، اور اس وقت تک نگراں سیٹ اپ جو ہے وہ آگے چلے گا۔ اب وہ کیسے آگے چلے گا، اس حوالے سے مختلف جو آراء سامنے آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ڈیجیٹل مردم شماری وہ سٹارٹ ہو رہی ہے، اور اس مردم شماری کے جب تک نتائج نہیں آتے، اس کے بعد جب تک حلقہ بندیاں نہیں آتی، حکومت اس کو بنیاد پر آ کر انتخابات کو ملتوی کرنا چاہتی ہے۔ حکومتی ذرائع اب یہ بتا رہے ہیں کہ اس حوالے سے الیکشن کمیشن کے ساتھ رجوع کیا جا رہا ہے، وفاقی حکومت رجوع کرے گی کہ ڈیجیٹل مردم شماری شروع ہو رہی ہے، اس بنیاد پر یہ انتخابات ملتوی کیے جائیں۔ اس کی بنیادی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ 2 صوبوں کے انتخابات تو پرانی مردم شماری کے تحت، پرانی حلقہ بندیوں کے تحت ہوں، اور باقی 2 اسمبلیوں اور قومی اسمبلی کے انتخابات جب ہوں تو وہ نئی مردم شماری اور نئی حلقہ بندیوں کے تحت ہوں۔ اس لیے اس میں سیاسی جماعتوں کو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ فیصلہ تقریباً ہو چکا ہے کہ اب آئندہ جو بھی عام انتخابات ہوں گے، یعنی کہ جب یہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں گی تو جو انتخابات ہوں گے وہ نئی ڈیجیٹل مردم شماری اور حلقہ بندیوں کے بعد ہی ہوں گے۔ اگرچہ یہ کہا جا رہا ہے کہ 90 دن پابندی ہے آئین کے مطابق، اور آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، تو آئین کی خلاف ورزی سے بچانے کے لیے، اس معاملے کو بچانے کے لیے الیکشن کمیشن سے بھی رجوع کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد یقینی طور پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عدلیہ سے بھی رجوع کیا جائے گا۔ بہرحال یہ بات طے ہے کہ یہ انتخابات اب نہیں ہوں گے۔ رہا پی ٹی آئی کے معاملہ، تو پاکستان تحریک انصاف یقینی طور پر بالخصوص عمران خان پبلک میں مقبول رہنما ہے۔ پاکستان میں ان کی مقبولیت میں کسی طور پر بھی کمی ابھی تک نہیں آئی ہے، اور دوسری طرف جو حکومت کے فیصلے ہیں، اقدامات ہیں، یا مہنگائی کا جو طوفان آیا ہوا ہے، اس کی وجہ سے موجودہ حکومت مشکلات میں گھرتی چلی جا رہی ہے۔ اس وقت موجودہ حکومت ایک ایسی پوزیشن میں کھڑی ہے کہ اگر وہ انتخابات کا اعلان کرتی ہے تو تب بھی مسائل ہیں، اگر نہیں کرتی تو آنے والے دنوں میں مزید مہنگائی کا طوفان آئے گا، اور جب عام انتخابات مقررہ وقت پر ہوں گے تو اس وقت بھی اس حکومت کے لیے مشکلات بڑھیں گی۔ لیکن ذمہ دار حلقوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ انتخابات اکتوبر میں بھی ہونے نہیں جا رہے، کیونکہ قومی اسمبلی کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ قومی اسمبلی کے اندر اپنا ایک قرارداد کے ذریعے اس اسمبلی کی مدت 6 ماہ تک بڑھا سکتی ہے، اور 6 مہینے کے بعد
ایک اور قرارداد کے ذریعے اس اسمبلی کی مدت 6 مہینے کے لیے مزید بڑھ سکتی ہے یعنی کہ 6 ماہ کی 2 ٹرم جو ہیں وہ اسمبلی مزید لے سکتی ہے معاشی ایمرجنسی کو بنیاد بنا کر۔ تو اس وقت جو حالات ہیں یا جو رونا رویا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان معاشی حالات پر تباہی کے دہانے پر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس معاشی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ اسمبلی آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ رہا پی ٹی آئی کی طرف سے احتجاج کا معاملہ، تو اب وہ احتجاج اس انداز سے شاید کارگر ثابت نہ ہو جو کہ پی ٹی آئی کے اپنی حکومتوں کے دوران تھا، اور بالخصوص پنجاب اور کے پی میں جب حکومتیں تھیں تو اس وقت یہ احتجاج خاصا کارگر بھی تھا اور مفید بھی تھا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ بڑے پیمانے پر صوبہ پنجاب میں اکھاڑ پچھاڑ بیوروکریسی کا شروع ہو چکا ہے، اور ان افسران کو لگایا جا رہا ہے کہ جو کہ ٹارگٹ کریں گے پی ٹی آئی کے کارکنوں کا۔ جب انتظامیہ بھی خلاف ہو، اسٹیبلشمنٹ بھی خلاف ہو، تو حکومتوں کے خلاف احتجاج کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور پی ٹی آئی کے لیے بھی یہ مشکلات آ سکتی ہیں۔ پی ٹی آئی کے جو ذمہ دار حلقے ہیں وہ بھی اب یہ محسوس کر رہے ہیں کہ پنجاب اور کے پی کے حکومتوں کا توڑنا نقصان دہ امر تھا، یہ حکومتیں نہیں توڑنی چاہیے تھیں، ان حکومتوں کی اپنی مدت پوری کرنی چاہیے تھی۔ بہرحال جو اب ہو چکا ہے وہ ہو چکا ہے، لیکن اب پی ٹی آئی کا امتحان اثر شروع ہو رہا ہے۔ اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ ابھی تک نہیں ٹوٹ رہے، مسلم لیگ نواز کے لوگ بھی نہیں ٹوٹ رہے تھے، کیونکہ نون لیگ اور پی ٹی آئی کا ووٹ بینک اپنا اپنا موجود ہے، اور لوگوں کے اپنے حلقے موجود ہیں، اور وہ ووٹ بینک کی وجہ سے ہی اپنی اپنی جماعتوں کو چھوڑ نہیں رہے۔ لیکن جب انتخابی دنگل لگے گا، عام انتخابات، تو اس وقت نواز شریف بھی پاکستان میں ہوں گے، تو نواز شریف کے پاکستان ہوتے ہوئے مسلم لیگ نواز کو ایک بڑا ایج مل سکتا ہے۔ لیکن جیسا کہ پہلے میں نے کہا ہے کہ جو مہنگائی کا طوفان ہے، اور آنے والے دنوں میں مزید جو مہنگائی آئے گی، اس کی وجہ سے اس حکمراں اتحاد کی مشکلات بھی بڑھیں گی۔ اس وقت تک اسٹیبلشمنٹ یقینی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ نیوٹرل ہے، اور وہ کردار ادا نہیں کر رہی جو ماضی میں اسٹیبلشمنٹ کردار ادا کرتی رہی ہے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ زور ڈالتی تو یہ ممکن تھا کہ پارٹیوں میں توڑ پھوڑ جو ہے وہ ہو سکتی تھی، لیکن فی وقت تک ایسے آثار بظاہر نظر نہیں آ رہے۔ اگرچہ کچھ اشارے اس حوالے سے پی ٹی آئی کی طرف سے سامنے آئے ہیں، لیکن کوئی ثبوت یا شواہد سامنے ابھی تک پی ٹی آئی بھی نہیں لا سکی۔ عمران خان نے آج سابق صدر آصف زرداری پر اپنے قتل کی منصوبہ بندی کا الزام عائد کیا۔ یہ ایک بہت بڑا الزام ہے۔ پیپلز پارٹی اس حوالے سے عدالت جانے کا فیصلہ کر چکی ہے اور اعلان بھی کر چکی ہے۔ عمران خان پر پہلے قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے، اور ان کو خطرات موجود ہیں، اور ان خطرات میں انہوں نے اب آگے باہر نکلنا ہے، عوام کی قیادت کرنی ہے۔ ابھی تک تو عمران خان کے حوصلے بلند ہیں، لیکن پی ٹی آئی کا ایک طبقہ اب مایوسی کا شکار ہے، کیونکہ پنجاب اور کے پی کے کی حکومتوں کا کھو جانا ایک بہت بڑا پی ٹی آئی کے لیے وقتی طور پر نقصان ہے۔ آگے دیکھنا ہے یہ ہوگا کہ آگے چل کر اس حوالے سے پی ٹی آئی کے لیے کچھ بہتری سامنے آئے، لیکن ہر حکومت کی، ہر سیاسی جماعت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کم از کم پنجاب اس کو ملے، اور پنجاب اور کے پی کے حکومتوں کے جانے کے بعد پی ٹی آئی کے لیے مشکلات جو ہے وہ بڑھ سکتی ہیں۔ آنے والے دن اہمیت کے حامل ہیں، جن میں اہم فیصلے ہونے جا رہے ہیں۔ اگر 2 صوبوں کا الیکشن نہیں ہوتا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو سیاسی طور پر نقصان ہوا ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔